شب ولادت حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی آپ تمام حضرات کی خدمت میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا ہم سب کو حضرت کے چاہنے والوں اور زائروں میں شمار فرمائے انشاءاللہ۔ یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی گئی ہے بہت مشہور ہے، اور شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس نے اس حدیث کو نہ سن رکھا ہو، اور اختلافات روایات میں ہوتے ہیں کہ اس فرقے کی کتاب میں ہے، اس فرقے کی کتاب میں نہیں ہے، ان کے یہاں ہے، ان کے یہاں نہیں ہے، لیکن یہ حدیث وہ ہے کہ جو متفق ہے، سب کے یہاں ہے، ذرا سا فرق ہے، کہیں الف لام ہے اور کہیں الف لام نہیں ہے، یعنی کہیں ہے حسین منی و انا من حسین اور کہیں ہے حسین منی و انا من الحسین۔ ترجمہ بھی آپ حضرات کو سب کو پتہ ہے، ارشاد ہوتا ہے، حضرت فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب کیا وجہ ہے نہیں معلوم، یہ حدیث پوری نہیں ہے، آپ جب جائیے گا کتابوں میں تو یہ حدیث پوری یوں ہے، حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اتنا تو ہم لوگوں کو یاد ہے۔ اب جو بعد والا فقرہ ہے احب اللہ من احب حسین، جو اسی حدیث کا ٹکڑا ہے، یہاں ہمارے علماء میں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ اس کا ترجمہ کیا کیا جائے، اس لیے کہ عربی زبان میں جب آپ آئیں گے مدرسے میں تو پڑھایا جائے گا ہم کو آپ کو کہ جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے جملہ خبریہ اور ایک ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ ہے جس میں بیان کرنے والا کوئی خبر دے رہا، تو اگر جملہ خبریہ ہے تو ترجمہ صاف ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ جملہ انشائیہ ہو، اور انشاء اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب دعا کے معنی میں لیا جائے، اور اگر دعا کے معنی میں یہ جملہ ہے تو پھر دیکھیے بقول مرحوم تقی الحیدری صاحب علی اللہ مقامہ کے کہ راوی روایت بیان کر سکتا ہے، محدث حدیث بیان کر سکتا ہے، وہ لہجہ اور انداز تو نہیں بیان کر سکتا نا، تو ہر آدمی اپنے ذوق سے تصور کر سکتا ہے کہ حضرت نے کیسے کہا ہوگا۔ اگر یہ دعا کے معنی میں ہے تب ترجمہ کیا ہوگا، حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من احب حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے، تبھی تو دعا کے معنی میں ہوگا۔ اور دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، کیا کوئی کہہ سکتا ہے معاذ اللہ کہ رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ اور رسول اللہ کی دعا کیا ہے، اس سے محبت کر جو حسین سے صلوات بر محمد و آل محمد۔ کبھی کبھی آدمی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور روایت کچھ کہہ رہی ہے، تو اب اس حدیث کے اعتبار سے پیغمبر نے نسخہ کیا دیا کہ اگر محبوب خدا بننا چاہتے ہو محب حسین بن جاؤ، اگر معشوق خدا بننا چاہتے ہو عاشق حسین بن جاؤ۔ تو پیغمبر کا نسخہ کیا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو کیا کرنا ہوگا، حسین سے، یہ ہو گیا پیغمبر۔ قرآن کا نسخہ الگ ہے، قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم کو یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کہتے ہو کہ تم کو اللہ سے محبت ہے تو کیا کرنا پڑے گا، فاتبعونی، ہماری اتباع کرو، ہماری پیروی کرو۔ تو رسول اللہ کی پیروی کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا،
یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو قرآن کا نسخہ کیا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو کیا کرنا ہوگا؟ رسول اللہ کی اتباع کرو۔ قرآن ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور اسی میں قرآن نے آگے محبت کا نتیجہ بھی بتا دیا ہے۔ اللہ جب محبت کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ فاتبعونی، میری پیروی کرو، تو میری پیروی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جس سے خدا محبت کرے گا اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد، بات ہو گئی نا؟ تو اللہ کی محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کا گناہ، بولیے، معاف ہو جائے گا۔ یہ خدا کی محبت کا۔ تو اب کوئی نسخہ بتائیے کہ کیا کریں کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ کہ دو چیزیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہمارے نبی کی پیروی کرو، اللہ محبت کرے گا۔ نبی کہتے ہیں کہ ہمارے حسین سے محبت کرو، اللہ محبت کرے گا۔ اور دیکھ رہے کیا ہوا؟ تو اب آدمی سوچے گا کہ یار قرآن کچھ کہہ رہا ہے، حدیث کچھ کہہ رہی ہے، ہم مانے تو کس کو مانے؟ بولیے، ٹکراؤ ہوا نہیں ہوا؟ پھر سے دہراؤں بچوں کے لیے کہ اگر گناہ معاف کروانا ہے تو ایسے بن جاؤ کہ اللہ تم سے محبت کرے، ہے نا؟ کیا کرے کہ اللہ ہم سے محبت کرے؟ قرآن کہتا ہے ہمارے حبیب کی پیروی کرو، اللہ محبت کرے گا۔ خود پیغمبر کہتے ہیں کہ ہمارے حسین سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم قرآن کی مانے یا حدیث کی مانے؟ کیا سکھایا گیا ہم کو، آپ کو؟ کہ اگر کہیں قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے تو کسے مانا جائے گا؟ قرآن کو۔ دیکھ، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ ہمارے نبی کی اتباع کرو۔ جواب کہ آپ کو لگ رہا ہے نا کہ دونوں میں ٹکراؤ ہے۔ بھائی قرآن نے کیا کہا؟ نبی کی اتباع کرو، اللہ محبت کرے گا۔ اتباع کا کیا مطلب ہے؟ جو نبی نے کیا وہی تم کرو۔ تو کیا نبی نے حسین سے محبت نہیں کی؟ صلوات بر محمد وآلہ۔ ٹکراؤ تھوڑی ہے۔ تو اب بات آ کے رکی صاحب محبت پر۔ تھوڑی دیر ہم آپ سے یہاں لے لیں گے وقت، پھر آ کے آتے ہیں محبت کے بارے میں۔ اس لیے کہ ساری کائنات کا کاروبار جو چل رہا ہے وہ محبت کی بنیاد پہ چل رہا ہے۔ پورا دین ٹکا ہوا ہے محبت پر، پورا دین ٹکا ہوا ہے عشق پر۔ پھر بات آئے گی کہ محبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ تو پہلے ہم محبت دیکھیے، ہم جتنے لوگ ہیں، انسان جتنے بھی ہیں، ہم سب کو اللہ نے دو پہلو عطا کیے ہیں، دو جنبے کہہ لیجئے، پہلو کہہ لیجئے، دو صفتیں کہہ لیجئے۔ ایک ہے جنبہ ذاتی اور ایک ہے جنبہ عرضی، ذاتی پہلو اور عرضی پہلو۔ ڈفرنس کیا ہے ذاتی اور عرضی میں؟ کا ڈفرنس یہ ہے کہ ذاتی اسے کہتے ہیں کہ آدمی جس سے اپنے آپ کو الگ نہ کر سکے، وہ ہے انسان کا ذاتی پہلو۔ عرضی کسے کہتے ہیں؟ جس سے انسان اپنے آپ کو الگ کر لے جائے، چاہے جتنی اہمیت کا حامل ہو۔ اس میں ایک سے ایک لوگ بیٹھے ہوں گے، صلوات پڑھیے، مثال دیتا ہوں میں۔ اب پاکستان کا تو نہیں معلوم مجھ کو، لیکن دسمبر جنوری میں ہندوستان میں ٹرینیں لیٹ خوب ہوتی ہیں۔ تو 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے جو فاق کا زمانہ ہوتا ہے کوہرے وغیرہ کا، تو اب کسی کو 14 گھنٹے کا راستہ ہے، فرض کیجئے ہم کو بمبئی سے اپنے جو ہے فیض آباد تک جانا ہے تو 25-26 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو اب حالات یہ ہے کہ
راستے میں تو کھا نہیں سکتے، پتہ نہیں کیا دے دے آدمی، کیا کھلا دے، آج کل کے حالات جو ہیں۔ تو عموماً جو ہے وہ محتاط آدمی کیا کرتا ہے، گھر سے کچھ جو ہے وہ لے کے چلتا ہے، جس کو کہتے ہیں زاد راہ، مسافر کے کام آئے۔ اب وہ صاحب 14 گھنٹہ 25 گھنٹہ سمجھ کے چلے تھے، وہ 10 گھنٹہ ٹرین لیٹ ہو گئی۔ اب کیا کیا جائے، وہ تو سارا زاد راہ ختم ہو گیا۔ اب وہ آدھے راستے پر پہنچے تو اب کچھ بچا ہی نہیں ہے، کیا کریں کیا کریں کیا کریں، جو ہے وہ ابھی یہاں سے لے لیں تو پتہ نہیں جو ہے وہ کیا ملا کے دے دے، کیا ہو جائے، ٹرین ورین میں جو ہے کوئی بھروسہ تو ہے ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا صاحب راستے میں 2 طرف سے راستہ ہے بمبئی سے ہمارے یہاں کا، ایک بھوپال ہو کے ہے اور ایک بھساول ہو کے، دونوں بیچ میں ہیں۔ اور اتفاق سے صاحب بھوپال میں بھی مومنین بالکل اسٹیشن کے سامنے ہیں، اور بھساول میں تو مولانا ہی اپنے ساتھ کے ہیں، کلاس کے ہیں۔ تو میں نے فون کر دیا، بھیا ذرا دیکھو یار جو ہے وہ بھوپال میں کچھ اگر آ جائے۔ ان کا ارے ٹھیک ہے مول صاحب، گاڑی نمبر بتائیے، وہ سیٹ نمبر بتا دیا، وہ معلوم ہوا صاحب وہ آدمی لے کے آ گیا۔ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ آدمی، اس کی غلط عادت بھی ہے، سمجھ گئے کہ وضاحت کروں؟ صلوات در محمد وال۔ تو وہ کھانے وانے پانی وانی کے ساتھ ساتھ وہ ایک ڈبی بھی دے گئے۔ تو جیسے میرا کھانا پانی ختم ہوا تھا، ویسے ہی جو 4-5 لوگ اور تھے ان کا بھی تو ختم ہوا۔ تو اب جب میرا بڑھیا کھانا وانا آ گیا تو میں نے نکالا، بھائی صاحب آئیے، نہیں وہ اگلے اسٹیشن پہ اتر جائیں گے، بھائی صاحب آئیے، نہیں وہ آگے میں میرا وہ رشتہ دار ہے، وہ لے کے آنے والا ہے۔ آپ لاکھ کہیے کوئی آپ کا کھانا جلدی کھائے گا نہیں، مگر یہ کہ پرانی جان پہچان ہو یا بے تکلفی ہو۔ لیکن اس نے دیکھ لیا تھا کھانے کے ساتھ ساتھ ڈبی بھی آئی ہے، اس کی بھی ختم ہو گئی تھی۔ تو اب وہ دیکھتا رہا، انتظار کرتا رہا کہ یہ کھانا وانا ختم ہو تو پھر دیکھا جائے۔ پھر اٹھ کے سائیڈ ہوئے تو پیچھے پیچھے آیا، کہنے لگا بھائی صاحب ایک مل جائے گی؟ آپ بتائیے کھانا زیادہ اہم ہے کہ سگریٹ؟ یا وہ جو ہے وہ ہمارے یہاں بہار کے علاقے میں ایک چیز چلتی ہے، اس کو کھینی کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ جانتے نہیں جانتے ہیں۔ تو وہ صاحب سرتی یوں جو ہے چونا وونا ملا کر کے، اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا، جیسے بھائی صاحب تھوڑا زیادہ بنائیے گا، یہ لیجئے یہ لیجئے یہ لیجئے، پورے ٹرین میں جو ہے وہ۔ تو یہ تمباکو یا سرتی کھانے سے زیادہ اہم تو نہیں ہے نا، لیکن آدمی کھانا نہیں مانگتا، تمباکو مانگ لے گا، پانی نہیں لے گا کسی سے، مگر سگریٹ، تو کیا سگریٹ اور تمباکو کھانے سے زیادہ اہم ہے؟ دیکھنے میں تو ایسا ہی لگ رہا ہے نا۔ کہ اب یہاں یہی دیکھتے ہیں کہ کیا چیز آدمی چھوڑ سکتا ہے، صلوات بر محمد۔ اسی سے ذاتی اور عرضی کا ڈیفرنس سمجھ میں آئے گا۔ آدمی مر سکتا ہے، کھانا نہیں چھوڑ سکتا۔ آدمی مر جائے گا، پانی سے الگ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر قوت ارادی مضبوط ہے، ایک بار ڈاکٹر نے کہا حضور نقصان، چھوڑ دیا انہوں نے۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو جس چیز سے انسان اپنے آپ کو الگ کر لے جائے اسے کہتے ہیں عرضی۔ جس چیز سے انسان اپنے آپ کو الگ نہ کر سکے اسے کہتے ہیں ذاتی۔ مثال دے دی جیسے کھانا اور پانی، انسان کا ذاتی پہلو ہے، مر سکتا ہے مگر اس سے الگ بولیے نہیں ہو سکتا۔ عرضی کی مثال جیسے سگریٹ، بیڑی، پان، تمباکو، گٹکا، چاہے جتنی اہمیت کا حامل ہو، مگر اگر قوت ارادی مضبوط ہے تو اپنے آپ کو الگ کر سکتا ہے۔ تو اب میرے خیال میں ہم بچوں کو بھی سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ ذاتی پہلو وہ ہے جس سے انسان اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا، عرضی وہ ہے جس سے آدمی اپنے آپ کو الگ کر لے جائے۔ اب آئیے ذاتی میں دوسری چیز، کہ ذاتی اسے کہتے ہیں جس سے انسان اپنے آپ کو الگ تو نہیں کر سکتا مگر نہج بدل سکتا ہے، انداز بدل سکتا ہے۔ مثلا قدیم زمانوں میں مٹی کے پیالوں میں کھانا کھاتے تھے لوگ، پھر دھیرے دھیرے زمانہ آیا تو وہ پلیٹیں آنے لگیں، پھر یہ ہوا کہ صاحب وہ دھلنے والے نہیں ملتے، تو پھر جو ہے وہ یہ ڈسپوزل شروع ہوا، پھر یہ ہوا کہ صاحب وہ بیٹھ کے کھانے میں جو ہے بڑی دقت ہے، کھلانے ولانے کی، ایک جگہ رکھ دیا گیا، پلیٹیں لے کے آدمی کچھ یہاں سے لیا، کچھ وہاں سے لیا، کچھ وہاں سے لیا، کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کے، کچھ لوگوں نے بیٹھ کے کھا لیا۔
تو کھانے سے الگ نہیں ہو سکتا، انداز بدل سکتا ہے۔ یہی حال پانی کا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب آدمی دریا سے پی لیتا تھا، کنویں سے پی لیتا تھا، پھر یہ ہوا کہ نہیں صاحب نقصان کرے گا تو وہ ہینڈ پمپ چلنے لگا، پھر یہ ہوا کہ نہیں صاحب ڈیپ ویل ہونا چاہیے، پھر یہ ہوا کہ نہیں صاحب تو ایکوا گارڈ لگنے لگا۔ تو پانی سے الگ نہیں ہو سکتا مگر انداز بدل سکتا ہے، کھانے سے الگ نہیں ہو سکتا مگر، خوب سمجھ میں آ گئی نا۔ اب آئیے اسی طریقے سے دو چیزیں اللہ نے ہم لوگوں کو اور دی ہیں، کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ ایک کا نام ہے محبت، بولیے، اور ایک کا نام ہے نفرت۔ کوئی دل ایسا نہیں ہے جو محبت سے خالی ہو، اور کوئی دل ایسا نہیں ہے جو نفرت سے خالی ہو۔ صلوات بر محمد۔ اور اگر کوئی کہتا ہے، ہمارے یہاں بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا ہم لوگوں کے کچھ، کبیر داس بڑے، کہ کبیرہ کھڑا بازار میں مانگے سب کی خیر، آگے نہ کاہو سے دوستی نہ کاہو سے بیر۔ ہم صاحب جو سب کی خیر مناتے ہیں، نہ کسی سے دوستی نہ کسی سے دشمنی۔ یہ ممکن ہے سر؟ ممکن نہیں ہے۔ جیسے یہ دل اللہ نے بنایا ہے نا بغیر آکسیجن کے، بولیے، نہیں دھڑک سکتا ہے نا، آکسیجن گئی اس کو رکنا ہی رکنا ہے، ویسے ہی وہ دل ایسا اللہ نے بنایا ہے کہ بغیر محبت کے دھڑک ہی نہیں سکتا، بغیر نفرت کے دھڑک ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ ہم کو کسی سے محبت نہیں ہے یہ بھی غلط ہے، اور یہ کہنا کہ ہم کو کسی سے نفرت نہیں ہے یہ بھی غلط ہے۔ کوئی دل ایسا نہیں ہے جو محبت سے خالی ہو، کوئی دل ایسا نہیں ہے جو نفرت سے خالی ہو۔ چھوڑیے عام آدمی کی، آپ کے کسی عزیز کا بچہ ہے، 2 سال کا، 3 سال کا، بھانجا ہے آپ کا، نواسا ہے آپ کا، جس کو پتا نہیں ہے کہ محبت جو ہے وہ کیسے لکھا جائے گا، میم گول ہوتی ہے کہ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ 4 بار گئے اس کے یہاں، جب پہنچے بیچارہ آیا، آپ نے جیب سے نکالا ٹافی، پکڑا دیا، 1 بار 2 بار 4 بار، 5ویں بار پہنچے، امی مامو جان آئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اظہار محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے وہی ہے، آپ 2-4 بار گئے، وہ بیچارہ دوڑا، مامو مامو، ہٹو یار بات کرنے دو، 2 بار جھلک دیا آپ نے، تیسری بار امی مامو آئے ہیں۔ تو یہ اظہار نفرت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بچہ جو محبت کی اسپیلنگ نہیں جانتا، وہ بچہ جو نفرت کی ہجے نہیں جانتا، اس کا دل بھی محبت سے خالی نہیں ہے، نفرت سے خالی نہیں ہے۔ اور اب تو یوٹیوب کے زمانے میں آدمی کیا کچھ نہیں دیکھ رہا ہے، حتی جانور، صلوات بر محمد، حتی جانور کا دل بھی محبت اور نفرت سے خالی۔ کل ہی جو ہے فیس بک یا یوٹیوب کہیں دیکھ رہے تھے کہ جو گھوڑا، وہ صاحب اپنے استبل سے نکلا اور تیزی کے ساتھ دوڑتا چلا جا رہا ہے، اور اس کا مالک پیچھے پیچھے۔ کیا ہوا بھائی؟ وہ پتا چلا صاحب ایک ہاسپٹل کے گیٹ تک پہنچا۔ اب لوگ سمجھ گئے جو بھی ہوا، اس کے لیے وہ کھول دیا انہوں نے لفٹ، وہ بڑی لفٹ تھی، ہاسپٹل کی لفٹ میں آ گیا پورا، وہ اس طبقے پہ لے گئے جہاں اس کے مالک کا بیٹا ایڈمٹ تھا، سیدھا اس کے بیٹ کے پاس پہنچا، اس کے پیر پہ اس نے اپنا سر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ محبت نہیں ہے تو ہے کیا یہ؟ تو جس کو آپ جانور کہتے ہیں، جانور کا دل بھی محبت سے خالی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم کو کسی سے محبت نہیں ہے، تو آپ کو تو جانور بھی نہیں کہہ سکتے ہم۔ صلوات بر محمد۔ تو یہاں تک آپ آ گئے نا، تو کوئی دل محبت سے خالی نہیں ہے، کوئی دل نفرت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ نے دل ایسا بنایا ہے کہ بغیر محبت کے دھڑک نہیں سکتا، بغیر نفرت کے چل نہیں سکتا، مر سکتا ہے آدمی، محبت سے الگ نہیں ہو سکتا، مر سکتا ہے آدمی نفرت سے الگ۔ شروع میں کیا کہا تھا ہم نے کہ 2 جنبے ہیں، ایک ذاتی ایک عرضی۔ ذاتی اسے کہتے ہیں جس سے انسان اپنے آپ کو الگ نہ کر سکے، تو یہ محبت کا جذبہ جو ہمارے اندر ہے، اب کیا ہوا، ذاتی ہے کہ عرضی؟
جواب ذاتی، یعنی مر جائیں گے محبت سے الگ، مر جائیں گے نفرت سے الگ، تو اسے کہتے ہیں ذاتی۔ مگر ذاتی میں ایک بات اور کیا کہی گئی کہ الگ تو نہیں ہو سکتا، انداز بدل سکتا ہے نا، نہج بدل سکتا ہے۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ محبت سے الگ نہیں ہو سکتے، نفرت سے الگ نہیں ہو سکتے، مگر نہج بدل سکتے ہیں، انداز بدل سکتے ہیں۔ کا کیا مطلب؟ میں نے کہا محبت تو کرنا پڑے گی، مجبوری ہے، اس میں ہمارا کوئی اختیار۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ کس سے محبت کریں۔ صلوات بر محمد۔ اب آپ کو میں جان لا رہا ہوں دھیرے دھیرے۔ محبت سے الگ نہیں ہو سکتے آپ، نفرت سے الگ بولیے نہیں ہو سکتے، مگر یہ طے کر سکتے ہیں کہ کس سے محبت کریں اور کس سے نفرت کریں۔ یہ بات تمہاری ٹھیک نہیں ہے، نفرت کرنا اچھی بات تھوڑی ہے۔ میں نے کہا اچھا آپ ہی بتا، یہیں آ جائے کوئی خدا نخواستہ معاذ اللہ، اور ایک جو ہے پورا جو ہے وہ AK-47 لے کے آ کے 20 مومنین کو شہید کر دے، اس کے بعد بھی کہیے گا نہیں اس سے نفرت مت کیجیے، بولیے کہے گا کوئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جو ہے وہ محبت، اب اگر اس قاتل سے آپ محبت کریں گے تو وہ محبت اچھی کہلائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر محبت اچھی نہیں ہوتی، اور جب ہر محبت اچھی نہیں ہوتی تو ہر نفرت بری بھی نہیں ہوتی۔ صلوات بر محمد۔ آرام آرام۔ تو محبت کرنا یہ مجبوری ہے ہماری، نفرت کرنا بولیے یہ مجبوری ہے ہماری۔ ہاں یہ ہے کہ ہم گفتگو صرف محبت پہ کریں گے، نفرت کے متعلق گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے کسی بھی حال میں۔ ارے جب محبوب طے ہو جائے گا تو منفور خود ہی طے ہو جائے گا، بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صلوات بر محمد۔ تو اب یہ بات طے ہوئی کہ ہر محبت اچھی نہیں ہوتی۔ کہا آپ کے کہنے سے مان لیں؟ کہا یہ قرآن پڑھتا ہوں میں۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ارشاد ہوتا عسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، قرآن کی آیت ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جس کو تم پسند کرتے ہو، تحبو وہی حب سے ہے نا، محبت کرتے ہو، وہو شر لکم وہ تمہارے لیے شر ہے، وعسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم اور بہت سی چیزیں جس کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ یہ بتائیے دوستی جو ہوتی ہے وہ محبت کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ نفرت کی بنیاد پر؟ محبت کی بنیاد پر نا۔ قرآن کہتا ہے کل کو قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے جو فریاد کریں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی۔ تو اب قرآن کی روح سے کیا ہوا؟ دوستی پچھتاوے کا سبب ہے نا، ناپسندیدگی خیر ہے، محبت شر ہے۔ یہ ہو گیا، یہ آپ کو میں نے قرآن سنا دیا۔ اب آئیے آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر حدیث آ جائے گی، تب بالکل واضح ہو جائے گا کہ ہر محبت قابل تعریف نہیں ہے، نہ ہر نفرت قابل مذمت ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب آئیے آپ، ایک شخص قم سے یا خراسان سے مسنگ مجھتے ہیں، چلا مدینے کے لیے، امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ حضرت کی زیارت کے لیے۔ تو راستے میں چلتے چلتے چپل ٹوٹ گئی، تو اب ننگے پاؤں ریتیلا راستہ، اب یہاں کا تو اندازہ کر ہی سکتے ہیں آپ، سنگلاخ وادیاں، چلتے چلتے پیروں میں آبلے پڑ گئے، چھالے پڑ گئے۔ بہرحال امام تک پہنچ گیا۔ اب کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ آپ کو کہیں پین ہے، کہیں درد ہے، اور کس کوئی آ جائے تو کیسے بات کرتے ہیں آپ؟ اور بتائیے بھائی خیریت ہے شاہد صاحب؟
تو آدمی پوچھے گا کیا ہوا، کمر میں کوئی تکلیف ہے کیا؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو وہ بیچارے کو چھالا پڑا ہوا، چھالوں کا اگر آپ کو تجربہ ہو تو وہ سائیڈ میں کھجلی ہوتی ہے. تو اب وہ امام سے باتیں کر رہا ہے، کھجلی بھی ہو رہی، کیا کرے؟ تو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ وہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا جا رہا ہے، زخموں کو نوازش کرتا. امام کی نظر پڑ گئی. اب حضرت نے اس سے پوچھا کیا ہوا، یہاں تک آنے میں بڑی زحمت اٹھائی تم نے؟ وہ بھی تھا عاشق. کہنے لگا مولا آپ کی محبت میں اس اذیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے ہی جو ہے وہ اس نے یہ کہا، پلٹ کے امام نے فرمایا حل الدین الا الحب. تو کیا سمجھتے ہو دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ صلوات بر محمد. اور کیا یہ تو چھٹے پانچویں امام نے دونوں ایک ساتھ فرمایا ہے حل الدین الا الحب والبغض. کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ دیکھیے جب تک لا الہ نہیں کہیں گے آپ، الا اللہ قبول نہیں ہوگا. تو خالی الا اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، دونوں چیزیں ہیں. تو اب ایک بات کنفرم ہو گئی نا قرآن سے، روایات سے، کہ ہر محبت قابل تعریف نہیں ہے، ہر نفرت قابل مذمت نہیں ہے. کہیں محبت اچھی ہے، نفرت بری ہے. کہیں نفرت اچھی ہے، محبت بری ہے. یعنی محبت اچھی بھی ہے، بری بھی ہے، مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے، دین بھی ہے، کفر بھی ہے. صلوات بر محمد. ملا رہا ہوں میں. اور اللہ لا الہ الا اللہ گیا کہاں؟ یہ ہلانے کا نتیجہ ہے. نہیں یہ نہیں ہے. اچھا ہاں یہی ہے. شکریہ. صلوات بر محمد. تو اب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ ہر محبت قابل تعریف نہیں ہے. اچھی بھی ہے، بری بھی ہے، مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے، ایمان بھی ہے، کفر بھی ہے، دین بھی ہے، بے دینی بھی ہے. دل ایسا بنایا ہے خدا نے کہ بغیر محبت کے رہ نہیں سکتا. تو محبت تو کرنی ہے، بغیر اس کے زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، مر جائیں گے، محبت سے الگ نہیں ہو سکتے. تو اب یہاں ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ جب بغیر محبت کے نہیں رہ سکتے اور آنکھ بند کر کے محبت بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہر محبت اچھی نہیں ہے. تو اب یہاں ہم کو آ کر کے 15-20 منٹ قرآن سے یہ پوچھنا ہے کہ قرآن اب تو بتا دے کہ کون سی محبت عین دین ہے. اور جب محبت ڈیسائیڈ ہو جائے گی تو مقابل خود طے ہو جائے گا. صلوات بر محمد. اب اس کو آپ یہیں چھوڑ دیجئے، ابھی پلٹیں گے 10-15 منٹ کے بعد، ابھی پلٹیں گے. جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے نیکی کے بارے میں، تو قرآن مجید نے نیکی کا جو عوض بتایا ہے وہ ایک نہیں بتایا ہے. کہیں ارشاد ہوتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ہماری بارگاہ میں ایک نیکی لے کے آئے گا، بولیے، اس کو ایک کے بدلے 10 دیا جائے گا. کہیں ارشاد ہوتا ہے کہ نیکی کی مثال اس دانے کی ہے جس میں 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہو. تو کتنا ہوا ایک کا؟ 700. پھر قرآن کہتا ہے واللہ یضاعف من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ڈبل کر دیتا ہے. تو اب نیکی کا کتنا ہوا؟ کہیں ایک کا 1 جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کہیں ایک کا 10، کہیں ایک کا 700، کہیں ایک کا بولیے 1400. تو نیکی کرنے کا ثواب ایک نہیں ہے. مگر اسی قرآن مجید میں، اچھا ایک چیز یہ ہوگی، اب وہ بھی سن لیجیے، برائی کے لیے، ہاں زور سے فرمائیے، ایک کا بدلہ ایک،
اسی آیت میں قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو 10 گنا دیا جائے گا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا وہم لا یظلمون، اور جو برائی لے کے آئے گا اس کو جتنی برائی ہے بس اتنی سزا ملے گی، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. تو نیکی کہیں ایک کا 1، ایک کا 10، ایک کا 700، ایک کا 1400. برائی کا کیا ہے؟ ایک کا بس ایک، جتنا کیا ہے اتنا بھرو گے. ایک آیت قرآن میں عجیب ہے. ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو برائی لے کے آئے گا اس کو جتنی برائی ہے بس اتنی سزا ملے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں ہوگا. اور دوسری طرف عجیب ہے، یہ نہیں بتایا کہ نیکی کا بدلہ کیا دیں گے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ برائی اگر ہوئی تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ برائی میں جتنا ہے اس سے زیادہ سزا نہیں ملے گی، بولیے کسی پر ظلم نہیں ہوگا. یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر برائی ہوئی تو کبت وجوہہم فی النار، سیدھے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وہ کہاں ہے؟ یہ مسنگ مجھ سے سورہ نمل یا نحل، انہی دونوں میں سے کسی میں. ارشاد ہوتا ہے من جاء بالحسنۃ، یہاں تک تو سیم ہے. یہ من جاء بالحسنۃ بہت آیا ہے قرآن میں. یہاں ارشاد ہوتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. اب یہ نہیں طے کیا گیا کتنا دیں گے. جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا فلہ خیر منہا، اس کو اس کی نیکی سے بڑھا کے دیا جائے گا، بہتر دیا جائے گا. جیسی نیکی ہے ویسا نہیں، اس سے بڑھا کے دیا جائے گا. 1 2 وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. اور یہ لوگ کون لوگ؟ جو نیکی لے کے آئیں گے قیامت کی دہشت سے محفوظ رہیں گے. وہی قرآن جو کہتا ہے 1 کا 10 دیں گے، 1 کا 700 دیں گے، 1 کا 1400 دے دیں گے. یہاں قرآن کا انداز بدل گیا. کیا؟ نیکی لے کے آؤ گے، جیسی نیکی ہے اس سے بڑھیا دیں گے. کتنا دیں گے نہیں بتایا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر نیکی ہے تو قیامت کی دہشت سے محفوظ رہو گے. اس کے بعد وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو برائی لے کے آئے گا سیدھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ارے کچھ سمجھ میں آ رہی بات کیا ہوا؟ وہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہاں یہ کہہ رہے ہیں، مطلب کیا ہوا؟ صلوات بر محمد. اچھا ایک چیز، ایک نکتہ اور بھی ہے. دیکھیے یہ آیت اہل بیت کے لیے ٹھیک ہے، امام حسین علیہ السلام کے لیے ٹھیک ہے، انبیاء علیہ السلام کے لیے ٹھیک ہے، فرعون کے لیے ٹھیک ہے، نمرود کے لیے ٹھیک ہے، شداد کے لیے ٹھیک ہے، یزید کے لیے ٹھیک ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جہاں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، برائی کا تصور ہی نہیں، معصوم ہے. انبیاء معصوم ہے، برائی کا تصور ہی نہیں ہوتا. تو ان کے لیے تو یہ ٹھیک ہے، نیکی لے کے آؤ گے قیامت کی دہشت سے بچے رہو گے، برائی ہے ہی نہیں. فرعون و نمرود و شداد و حامان کے لیے بھی ٹھیک ہے کہ برائیاں ہی برائیاں ہیں، نیکی کوئی ہے نہیں، سیدھے جہنم میں چلے جاؤ گے، بات ختم ہو گئی. انڈیا میں ایک بسکٹ ایک زمانے میں آتا تھا 50-50 ہے نا، تو اس کی ایڈ میں آتا تھا کچھ کھٹا کچھ میٹھا. یاد ہے کسی کو جو؟ تو ہم لوگ اسی طرح کے ہیں. یہ آیت انبیاء کے لیے تو ٹھیک ہے، اہل البیت سلام اللہ علیہم اجمعین کے لیے ٹھیک ہے. میں نے عرض کیا فرعون و نمرود و شداد و حامان کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ جو کچھ کھٹا کچھ میٹھے والے ہیں، جہاں نیکی بھی ہے اور بدی بھی ہے، اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے. قرآن نے کیا کہا؟ نیکی لے کے آؤ گے قیامت کی دہشت سے محفوظ رہو گے، برائی لے کے آؤ گے سیدھے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. اس پورے مجمع میں انکلوڈنگ مائی سیلف بتائیے کون ہے جس کے اکاؤنٹ میں نیکی ہی نیکی ہو، برائی نہ ہو؟ کوئی ہے معصوم اس میں؟ بولیے کون سا ایسا گندے سے گندا آدمی ہے
کہ جس کے اندر برائیاں ہی برائیاں ہو، کوئی ایک نیک کام نہ کیا ہو، ہے نا؟ تو اب ان کے لیے آدھی آیت کہتی ہے اس کو دہشت نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ اور جو گڑبڑ کی ہے، برائیاں کی ہیں، آدھی آیت کہتی ہے ڈالو اس کو جہنم میں۔ تو جو جہنم میں جائے گا اس کو دہشت نہیں ہوگی۔ تب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ صلوات بر محمد، خوب توجہ ٹھیک ہے۔ بقول ہمارے استاد ہے کہ جب تک اعتراض نہیں سمجھو گے جواب سمجھ میں، تو خوب سمجھ میں آ گیا۔ یہ آیت ٹھیک ہے معصومین کے لیے، ٹھیک ہے فرعون کے لیے، ہم جیسے لوگ اس آیت کا کیا مطلب نکلے گا؟ نیکی لے کے آؤ گے بڑھیا دیا جائے گا، اس میں کوئی بات نہیں، چلو ٹھیک ہے۔ نیکی لے کے آؤ گے دہشت سے بچے رہو گے، برائی لے کے آؤ گے جہنم میں جاؤ گے۔ تو جس کے بعد دونوں ہے وہ کیا کرے گا؟ کہاں جائے گا؟ آدھی آیت کہتی ہے دہشت نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا بولیے اس میں کون ایسا آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا معاذ اللہ؟ تو نماز نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ روزہ، حج، ماں باپ کی خدمت، یہ حسینیہ کی خدمت، مجالس، یہ سب کیا ہے؟ نیکی ہے۔ اور اس کے برعکس نام کیا لیں؟ جھوٹ، دغابازی، یہ سب کیا ہے؟ بولیے برائی ہے۔ تو وسیع حسن صاحب مر گئے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، مجلسیں بھی پڑھ لیتے تھے، اور وہی بقول شاعر کے کہ خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں، مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں ہے۔ تو وہ بھی ہمارے ساتھ مسئلہ ہے۔ تو اب مر گئے، محشر میں وسیع حسن صاحب پہنچے، آدھی آیت کہتی ہے کہ اس کے پاس نماز ہے، اس کے پاس روزہ ہے، اس کے پاس حج ہے، اس کے پاس زیارتیں ہیں، اس کے پاس مجالس ہیں، اس کو دہشت نہیں ہونا چاہیے۔ آدھی آیت کہتی ہے اس نے یہ بدماشی کی، اس نے یہ بدماشی کی، اس نے یہ بدماشی کی، ڈالو اس کو جہنم میں۔ تو اب آدھی آیت جنت کی طرف کھینچ رہی ہے، آدھی آیت کیا ہوگا؟ جسم کے دو حصے ہو جائیں گے، آدھا جنت میں آدھا جہنم میں۔ مطلب کیا ہوا؟ کہا قرآن پڑھنا سیکھو۔ صلوات پر محمد۔ دیکھیں اگر یہ سوال میں آپ سے کروں گا تو تھوڑا سا بوریت ہوگی، بٹ بہت دن تک آپ ناراض نہیں رہیں گے، اس لیے پوچھ لیتا ہوں۔ بولیے شاہد بھائی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ماں باپ کی خدمت، زیارت، مومنین کی خدمت رسانی، غربا کی مدد، یہ سب کیا ہے؟ نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے زور سے، آپ بتائیے سر، نیکی ہے؟ آپ بولیے سر۔ جھوٹ، چوری، دغابازی، یہ سب کیا ہے؟ بتائیے۔ شاہد بھائی آپ سے امید نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نیکی ہے یا نیکیاں ہیں؟ برائی ہے کہ برائیاں ہیں؟ برائیاں ہیں نا۔ تو اگر قرآن کا مطلب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہوتا تو اس کو پلیورل یوز کرنا چاہیے تھا۔ خوب توجہ کیجیے، قرآن پڑھنا سیکھے نا آدمی۔ کیا علی رضا نا؟ آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ ساحل، زید، خالد، محمد۔ آپ لوگ کیسا ہے؟ کس کو بلا لیا یار، اس کو تو اردو بولنا نہیں آتی۔ کیوں؟ کرے بھائی 4 آدمی کہا آپ نے، کیسا ہے کیا چیز ہے؟ کہیں پوچھئے کیسے ہیں؟ تو ہمارے جیسا آدمی اگر سنگلر کی جگہ پلیورل اور پلیورل کی جگہ سنگلر بول دے تو پڑھے لکھا مجمع برداشت بولیے نہیں کرے گا نا۔ تو کیا قرآن میں ایسی چوک ہو سکتی ہے کہ جہاں سنگلر ہونا چاہیے وہاں پلیورل بول گیا، یا پلیورل ہونا چاہیے؟ اچھا ایسا نہیں ہے کہ پلیورل یوز نہیں ہوا، اسی قرآن میں حسنہ نیکی کا پلیورل یوز ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، تو وہاں پلیورل یوز ہوا ہے نا، حسنات۔ تو اگر قرآن کا مطلب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب ہے
تو قرآن کو کہنا چاہیے تھا من جاء بالحسنات، جو نیکیاں لے کے آئے گا۔ اگر قرآن کا مطلب یہ سب ہے، جھوٹ چوری یہ سب، تو قرآن کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ من جاء بالسیئات، جو برائیاں لے کے آئے گا۔ قرآن نے نہیں کہا جو نیکیاں لے کے آئے، قرآن نے سنگلر یوز کیا، من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کے آئے گا۔ قرآن نے کہا من جاء بالسیئہ، جو برائی لے کے آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بے شک سب اپنی جگہ نیکیاں ہیں، مگر ان ساری نیکیوں میں کوئی ایک بڑی نیکی ہے۔ صلوات بر محمد۔ ان ساری نیکیوں میں کوئی ایک بڑی نیکی ہے کہ جس کے بغیر کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے، اور ان ساری برائیوں میں ایک کوئی بڑی برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا، نہ کوئی نیکی قبول ہوگی۔ تو اتنا تو سمجھ میں آیا نا۔ تو اب ہم چلے وہ تلاش کریں کہ ان نیکیوں میں کون سی نیکی ہے، ان ساری برائیوں میں وہ بڑی برائی کون سی ہے۔ ہم برائی کے چکر میں نہیں پڑیں گے، نیکی ڈیسائیڈ ہو جائے گی، برائی کنفرم ہو جائے گی، یہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ تو اب یہ کیسے طے ہو؟ حسنہ، ایک نیکی پرٹیکولر خاص کوئی نیکی ہے، وہ کون سی نیکی ہے؟ آپ کو حسنہ بہت ملے گا، من جاء بالحسنۃ بہت ملے گا، لیکن ہم کو ایسا حسنہ، دیکھیے قرآن کی تفسیر جو ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک ہے قرآن کی تفسیر احادیث کے ذریعے سے۔ آپ نے یہ آیت پڑھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، حدیث لے آئے، مغضوب سے مراد یہ، ضالین سے مراد یہ، تمام ہو گیا کام۔ ایک یہ ہے کہ ادبی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ ڈبل کیوں ہے؟ وہ ایک ادبی تفسیر ہوگی، وہ وقت نہیں وہاں جائیں۔ ایک یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، خود قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کو وضاحت کر رہی ہیں، ان کی تفسیر کر رہی ہیں۔ ایک آیت ہم نے یہاں پڑھی، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، کچھ دور گئے دوسری آیت دیکھا، ملا کے پڑھا، ایک دم واضح۔ مثال دے دوں، صلوات بر محمد۔ سب کو یاد ہوگی یہ حدیث، مجالس حضرت سید الشہداء کا ایک بہت بڑا کمال یہ ہے کہ نہ جانے کتنی آیتیں، حدیثیں ہمارے بچوں کو ان مجلسوں کے طفیل میں یاد ہو گئے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے قرآن میں لا یمسہ الا یاد ہے نا سب کو؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ لا یمسہ، مس کرنا یعنی چھونا، لا یمسہ، نہیں چھو سکتا اس کو یعنی کس کو؟ قرآن کو، الا سوائے پاک لوگوں کے۔ کیا نجس لوگ قرآن نہیں اٹھا لیتے؟ کتنے جو ہے لوگ ایسے ہوں گے جن کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم، اپنا ہی ہے، اور جب غسل کا طریقہ نہیں معلوم تو نجس ہے، قرآن اٹھا لیتا نہیں اٹھا لیتا، پڑھتا بھی ہے بسا اوقات۔ تو آج تک سنا آپ نے فلاں نے قرآن جو ہے وہ نجاست کے حالے اٹھا لیا، پتھر ہو گیا، فلاں ہو گیا، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کوئی اس کو چھو نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے، ہر آدمی تو چھو لیتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ تب اس میں مس کے معنی یہاں چھونے کے نہیں ہے، پھر کا کہتے ہیں نا ارے صاحب بہت اونچی چیز ہے فلاں صاحب، ان تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، یہ وہاں یہ مطلب ہے لا یمسہ الا، قرآن کے مطالب اتنے بلند ہیں کہ وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے۔ میں نے کہا تب تو بڑھیا معلوم ہو گیا صاحب، سمندر بغل میں ہے، سمندر زیادہ پاک کیا ہوگا؟ ہے نا، روایت کہتی ہے کچھ چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو دیکھنا، ویسے ہی ہے سمندر کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو کتنا پاک ہے،
کہ سمندر کو دیکھنا عبادت روایت کہتی ہے. گئے صاحب خوب سمندر میں ڈبکی وبکی لگا کے آئے, پھر آ کے شاور بھی لے لیا کہ وہ نمک ومک سارا نکل جائے, کپڑا خوب پاک واک کرے, کہیں سے کوئی شک نہیں ہے طہارت میں, نہ کپڑے میں نہ جسم میں. اٹھائیے قرآن, سمجھ میں آ جائے گا. تو قرآن اگر یہ مطلب تھا کہ قرآن کے معنی اتنے اونچے ہیں کوئی وہاں پہنچ نہیں سکتا, تو ہم تو پاک ہیں صاحب. کہ آپ ہیں پاک, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن جو قرآن کو سمجھ سکتے ہیں وہ والے پاک تھوڑی ہیں آپ. کہ تب اب ہم پریشان ہیں, نہ وہ معنی چپک رہا ہے نہ یہ معنی چپک رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یمسہ الا المطہرون, لا یمسہ کیا مطلب ہوا؟ تب تک سورہ احزاب میں ایک آیت نظر آئی, ملا کے پڑھا ایک دم پانی, لا یمسہ الا المطہرون انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. او اب سمجھ میں آیا کہ قرآن کے صحیح معنی سوائے اہل بیت کے کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہاں تک آپ آئے نا, تو اب تیسری قسم جو ہم نے عرض کی تفسیر کی کیا ہوئی؟ القرآن یفسر بعضہ, خود قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کو تفسیر کرتے. ہم کو تلاش کیا کرنا ہے؟ نماز نیکی ہے, روزہ نیکی ہے, سب کچھ ہے. ہم کو اس ٹائپ کی آیت چاہیے جہاں نیکی سنگلر یوز ہوئی ہو اور ثواب ڈیسائیڈ نہ ہو. صلوات بر محمد, اسی ڈال کی چاہیے. اس کو لکھنؤ کی زبان میں کہہ جائے ایک ڈال کی آیت چاہیے ہم کو. یہاں آیت کیا کہہ رہی ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا, جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے بہتر دیں گے. کتنا دیں گے بولیے؟ نہیں معلوم. تو حسنہ تو بہت ملے گا, مگر ایسا حسنہ کوئی آیت دکھلائیے جہاں حسنہ ہو, سنگلر ہو اور ثواب ڈیسائیڈ نہ ہو. اب جب تلاش کرتے چلے چلتے چلتے ایک آیت نظر آئی, دونوں کو ملائیے, بات واضح. یہاں کیا کہہ رہا قرآن؟ جو نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکی میں اس سے بڑھیا دیں گے, ہے نا, یعنی بڑھا کے دیں گے. دوسری جگہ قرآن میں آیت آتی ہے, سب کو یاد ہے, توجہ کی بات ہے. ارشاد ہوتا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہنے لگے یہ کون سی بات, یہ تو ہم کو یاد ہے. میں نے کہا یاد ہے تو آدھی تو یاد ہے نا, آگے والی بتاؤ. اب جب آپ آگے چلیں گے تو سیم انداز ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو رسالت کی اجرت کے طور پر کچھ نہیں چاہیے سوائے قربا کی محبت کے, مودت کے. آگے کیا ہے؟ اور یہ بھی کہہ دیجئے, بھول گیا, صلوات بر محمد. کہہ دیجئے میں کچھ نہیں چاہیے. وَمَنِ اقْتَرَبَ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهِ حُسْنًا. کہیے ہم کو کچھ نہیں چاہیے رسالت کی اجرت کے سلسلے میں سوائے مودت اہل بیت کے. اور یہ بھی بتا دیجئے کہ جو بھی ہماری بارگاہ میں نیکی کا مرتکب ہوگا نزد لہو فیہا حسنا, ہم اس کی نیکی میں اضافہ کرتے جائیں گے. تو اب وہاں کیا کہا گیا تھا؟ جو نیکی لائے گا اس سے بڑھیا دیں گے. یہاں کیا کہا گیا؟ محبت اہل بیت اجر رسالت ہے, اور جو نیکی کرے گا ہم بڑھا دیں گے. جب دونوں آیتوں کو اکٹھا کیا تو کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی محبت اہل بیت وہ نیکی ہے کہ اگر وہ نیکی لے کے آؤ گے تو تم کو اس سے بڑھا کے دیا جائے گا. ایک, قیامت کی دہشت سے بچے رہو گے. صلوات بر محمد. دو, اب وہ نیکی کیا ہوئی بولیے؟ کہ جتنا لاؤ گے بڑھا کے دیں گے. وہ کیا ہے؟ محبت, مودت. تو محبت اہل بیت وہ نیکی ہے کہ جتنا محبت ہوگی اتنا نہیں, بڑھا کے دیں گے. تو حسنہ کیا ہوا؟ محبت.
تو سیئہ کیا ہوگی؟ محبت کا الٹا کیا ہے؟ بغض ہے نا. تو اس کا مطلب طے ہو گیا نا، محبت اہل بیت وہ نیکی ہے کہ جتنا لے کے آؤ گے اس سے زیادہ ملے گا. اس کا الٹا بنے گا بغض اہل بیت وہ برائی ہے کہ اگر اس کے ساتھ آئے تو سیدھے جہنم میں ڈال دیا جائے. تو اب جب یہاں تک آپ آ گئے تو قرآن کی روح سے محبت اہل بیت کیا ہے؟ نیکی ہے. ہو گئی نا. حدیث کے بارے میں ہم کو آپ کو کیا سکھایا گیا؟ گارنٹی نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہو، کوئی ضرور. تو کیسے پرکھیں گے آپ؟ بولیے. قرآن پر رکھو. اگر ٹیلی کر جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر ٹیلی نہ کرے تو پھر اس کو دیوار پہ مار دو. قرآن نے کیا بتایا؟ محبت اہل بیت نیکی ہے. ہو گئی نا بات. تو قرآن نے تو اہل بیت ایک آدمی کا تو نام نہیں ہے. بولیے. اہل بیت ایک، لیکن حدیث نے تو کلیہ بتا دیا نا، عشق اہل بیت نیکی ہے. اب ایک ایک آدمی اہل بیت کا وہ ہے. اسی لیے اب سنیے پیغمبر نے کیا چھٹے امام نے فرماتے حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئہ. علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی اثر نہیں. وہ بغض علی سیئۃ، اور علی کی دشمنی وہ برائی ہے جس کے ہوتے نہ نماز کام آئے گی نہ روزہ کام. تو اب یہ محبت اہل بیت بیس ہوا نہیں ہوا؟ بغیر اس کے کوئی کام چلنے والا نہیں ہے. ساری حدیثیں سمجھ میں آ جائیں گی. توجہ فرمایا. اب سوچئے جب اتنی اہمیت ہے اور اس پر وہ حدیث آ کے لگا لیجئے اگر کہ ایک محبت ایسی ہے جس کے لیے نبی نے دعا کی ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. صلوات بر محمد و آل محمد. اب سمجھے حسین کیا ہے؟ اگر جانا ہے در بہشت تک تو حسین سے عشق کرنا پڑے گا. سارے اہل بیت ہیں امیر المومنین کے لیے، لیکن آج چونکہ وہ تاریخ حضرت کی ولادت کی ہے، شکر ادا کیجئے خدا نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے. لیکن ایک بات میں عرض کروں، محبت کہتے کس کو ہیں؟ اب دیکھیے میں جو چیز سنانے جا رہا ہوں، کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں یہ بدتمیزی ہے، اس طرح کی باتیں ممبر سے نہیں کرنا چاہیے، اس کو احساس ہے. لیکن کبھی کبھی کچھ باتیں اشاروں کنایے میں بتانا پڑتی ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اصل تک پہنچ جاؤ. محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عشق حقیقی، بولیے، اور ایک ہے عشق مجازی. عشق مجازی کیا ہے؟ محبت ہم کو آپ سے ہو گیا، آپ کو ان سے ہو گیا، آپ کو ان سے ہو گیا. محبت کا کرشمہ معلوم ہے کیا ہے؟ مجازی محبت کی بات کر رہا ہوں. تو ہوتا رہتا ہے. تو ہمارے یہاں اسکول ہی میں ایک معاملہ چل رہا تھا، مولانا حجت صاحب. اچھا میں دور سے دیکھ رہا ہوں، مجھ سے کیا مطلب؟ اچھا یہ دین بھی کہتا ہے بلا وجہ ٹانگ مت اڑاؤ جب تک تم سے کہا نہ جائے. تو اپنا دور سے دیکھ رہے ہیں، ہم سے کیا مطلب، ہو رہا ہوگا کچھ. تب تک ایک لڑکا آیا کہ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. ہم نے خیریت تو کیا ہوا، کہنے ایسا کیسے جائیے. وہاں گئے صاحب تو معلوم یہ ہوا کہ یہی معاملہ ہے.
تو پہلے تو بڑا وہ تھا، اب جو لڑکا ہے وہ انکار کر رہا ہے، ہم کریں گے ہی نہیں شادی۔ ہم نے سب پوری بات سنی تو میں فوراً جو ہے وہ لڑکی کی طرف ہو گیا، اور میں نے کہا دیکھو بیٹا یہ کریں گے کیسے نہیں، میرے فلاں جو ہے وہ ایس ایچ او سے تعلقات ہے اور فلاں ایس پی سے میرے روابط ہے، بندھوا دوں گا پٹوا۔ سب خوش ہو گئے، یہ آدمی ٹھیک ہے، ان کو کیا پتا پیچھے میں کیا لے کے، اور سب سمجھانے کے بعد میں نے کہا چلو بیٹا آج ہم لوگوں نے دباؤ بنا کے کرا دی، تو یہ جتنے لوگ ہیں یہ مستقل تو تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے نا، یہاں سے بمبئی لے گیا، دلی لے گیا، کلکتہ لے گیا، کہیں وہاں مار وار ڈالا تو ہم نے سمجھا صاحب بہت بڑا تیر مار دیا۔ جانتے اس نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے مولانا صاحب ہم انہی کے ہاتھ سے مرنا چاہتے ہیں۔ ساری بقراتی میری فیل ہو گئی، کچھ سمجھ میں آیا؟ مجازی محبت ذرا سا آ جائے تو محبوب کے علاوہ کچھ دکھتا نہیں ہے، اگر حقیقت سے عشق ہو جائے تو پھر حسین کے علاوہ کچھ دکھنا نہیں چاہیے، ورنہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں محب ہیں، لیکن اگر محبوب کی مرضی پہ نہیں چل رہے ہیں تو دعویٰ ہے محب۔ محبت کہتے کس کو ہیں کہ جہاں نہ اپنی سوچ ہے، جہاں اپنی کوئی فکر ہے، جو کچھ ہے محبوب کا فرمان ہے، جو کچھ ہے معشوق کا فرمان ہے۔ میرا خیال یہ ہے، جہاں یہ آیا میرا خیال یہ ہے، گئے آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ کا خیال یہ ہے؟ اگر سچے عاشق ہو تو پوچھو نا علی کا خیال کیا ہے، حسین کا خیال کیا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کو سمجھا ہے، صلوات بر محمد ایک چیز اور تمام، جن لوگوں نے اس چیز کو سمجھا ہے، ایک آدمی ایسا ہے تاریخ میں جس کی ایک تلوار پر پوری کربلا ٹکی ہے، بولیے۔ اور ادھر اپنے لوگ پلٹ گئے، بلائیے مالک کو، بلائیے مالک کو۔ آخر میں کہا نہیں مالک کو بلا تو ہم آپ کو مار دیں گے، اور مالک کا میٹر کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا ہوا ہے، صفین کی بات ہے نا۔ تب تک آدمی پہنچا مالک، علی نے کہا پلٹا، واپس آ گئے۔ ہم کہیں گے مالک یہ کیا کیا، قصہ ختم کر دیتے، آ کے مولا کے آگے ہاتھ پیر جوڑ لیتے، مولا غلطی ہو گئی، کاٹ دو گردن ہماری، اب کیا کر سکتے ہیں مولا، مار دو ہم کو، اب تو ہو گئی غلطی، کم از کم فتنہ تو ختم ہو جاتا۔ ہائے مالک یہ کیا کیا؟ مالک جواب دیں گے تم جنگ جیتنے کو محبت سمجھتے ہو، ہم اطاعت کو محبت سمجھتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مولانا وسیع حسن صاحب خوش مت ہو جائیے، مجلسیں پڑھتے ہیں آپ، بے شک بڑا مرتبہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پہلے وہ ٹیسٹ ہوگا نا کہ عشق میں کہاں تک جا رہے ہو، دعوے دار ہو یا واقعی عاشق ہو۔ عاشق اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو معشوق کی مرضی میں ڈھال لے۔ توجہ فرما رہے ہیں امام حسین۔ ایک چیز آپ کو، دو چیزیں سنا دیتا ہوں، حضرت کی جو ہے وہ آج شب ولادت ہے، تھوڑا سا اچھی مجلس پڑھنے لگے، اب جو ہے وہ فون کیا انہوں نے، صاحب شارجہ امام نہیں صاحب میں تو دیکھیے وہ اکنامی سے نہیں آتا، میں وہ انڈیگو میں جو ہے وہ اکنامی کلاس ہے سب، اس میں بزنس فرسٹ کلاس تو ہے ہی نہیں، تو آئی ایم ویری سوری میں نہیں آ سکتا ہوں۔ کیا ہو تم؟ ایک ذرا سا منہ ٹیڑھا ہوگا، کوئی سلام کرنے والا نہیں ملے گا، کہاں ہو بابا؟ لہذا مولوی صاحب ہوش میں رہو، بڑا پیسہ ہے، بڑی دولت ہے، اب اپنے ہی پرانے ساتھی کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں، اپنے ہی استاد کو تم کہہ کے بلا رہے ہیں۔ حسین سے بڑا کوئی دنیا میں ہے؟
بولیے بس ایک سناتا ہوں، ایک حدیث حضرت کی سناؤں گا، ہو گیا وقت۔ امام سے بڑا کوئی کائنات میں ہے؟ روایت کہتی ہے ایک دن حضرت گھوڑے پہ جا رہے تھے، گھوڑے پر۔ بولیے ہم لوگوں کا تو حال یہ ہے نا کہ ابھی اوپر رہتے ہیں، اوپر آ جائیے آپ، میں بیٹھا ہوا ہوں صوفے کے اوپر، آپ تشریف لے آئے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی مومن ہے، احتراماً کھڑے ہو جاؤں، میں جناب ہوں۔ دین کہتا ہے اگر بڑا بننا ہے تو خاکساری اپناؤ۔ بس یہی ایک چیز امام حسین کا درس سنا کے جا رہا ہوں آپ کو۔ روایت کہتی ہے ما تواضع احد الا رفعہ اللہ، کسی نے بھی خاکساری نہیں برتی مگر یہ کہ اللہ نے اس کو بلندی عطا کی ہے۔ بڑا بننا ہے، اینٹھنے سے بڑے نہیں ہو گئے۔ امام حسین سلام اللہ علیہ سے بڑا کون ہے؟ ساری کائنات خلق ہوئی کس کے طفیل میں؟ رسول اللہ ہے نا۔ رسول اللہ سے بڑا تو کوئی دنیا میں نہیں ہے نا، اور وہ رسول سجدے میں ہے، جب تک حسین اتر نہ جائے سر اٹھ نہیں سکتا۔ بولیے حسین کا کیا مقابلہ کوئی کرے گا؟ اور اتنی عظمت کے باوجود جس کا نام اللہ نے رکھا ہے، اس گھر کے علاوہ کون ہے جس کا نام خدا نے رکھا ہو، جس کا نام اللہ نے رکھا ہو؟ اس سے بڑا ہے کون کائنات میں؟ گھوڑے پہ جا رہے ہیں کچھ فقیر مانگ کے کھانے والے، وہ کہیں سے مانگ وانگ کے لائے ہیں۔ اب اس زمانے میں جو بھی رہا ہو، کپڑا وپڑا، آج کا زمانہ ہوتا تو شاید اخبار بچھا کے بیچارے کھاتے، وہ اپنا کچھ بچھا کے کھا رہے تھے۔ حضرت کا ادھر سے گزر ہوا، خوب توجہ کیجیے آپ، کسی نے کہا آئیے امام بسم اللہ، روایت کہتی ہے امام گھوڑے سے اتر گئے۔ جملہ سنیے، ہم لوگ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ بی ایم ڈبلیو سے اترتے، 3.5 لاکھ درہم کی گاڑی سے اترتے فٹ پاتھ والوں کے ساتھ۔ اسی سے پہچان لو مولوی صاحب کہ واقعی ذاکر ہو صرف یا شیعہ بھی ہو۔ صلوات بر محمد وآل۔ اتر گئے اور ان فقیروں کے پاس بیٹھ گئے۔ جانتے کیا کہتے ہوئے بیٹھے؟ اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہوا میرا مولا ان فقیروں کے ساتھ بیٹھ گیا، ایک لقمہ کھایا، اس کے بعد فرماتے ہیں دیکھو ہم نے تمہاری دعوت قبول کر لی ہے نا، اب تم لوگ چلو ہمارے یہاں۔ کھایا اس لیے تھا اور لے کے آئے۔ روایت کہتی ہے کہ حضرت نے ان لوگوں کو بٹھلایا، وہیں سے آواز دی رباب کچھ مہمان آئے ہیں، جو گھر میں ہو بھیج دو۔ صلوات بر محمد۔ یہ امام حسین سلام اللہ علیہ کی ذات مبارک ہے۔ بس ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں اس دعا کے ساتھ کہ دعا فرمائیے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ جامع الاخبار کتاب ہے حدیث کی جو ہم لوگوں کے یہاں کورس میں بھی داخل ہے، پڑھائی جاتی ہے۔ اس جامع الاخبار میں روایت کی گئی ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس، خوب توجہ سے اس کو سنیے، جاء رجل وقال الا رجل عاص، ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا مولا میں گنہگار ہوں، ولا اصبر عن المعصیہ، اور میں گناہ سے اپنے آپ کو روک نہیں پاتا۔ مطلب شاید یہ کہ سوچتا بہت تو کل سے نہیں کروں گا، مگر پھر معاملہ آتا پھر ہو جاتا ہے گناہ۔ ایسے نہیں، مولا کچھ ایسی نصیحت کر دیجئے کہ یہ کمبخت دل جو ہے کنٹرول میں آ جائے، گناہ نہ کرے۔ تو اس سائل کا کیا سوال تھا؟ سر میں گناہگار ہوں اور رک نہیں پاتا گناہ کرنے سے، جب تک کوشش کر لوں، آپ کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ امام نے فرمایا، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایسا کہیے کہ میں گناہ نہ کروں۔ امام نے فرمایا 5 کام کر لو جو چاہو گناہ کرو۔ صلوات پر محمد، یہی سنانا آپ کو۔ 5 کام
حضرت نے فرمایا افعل خمسۃ اشیاء، 5 کام کر لو، وَأَذْنِبْ مَا شِئْتَ، جو چاہو۔ تو ہم لوگ ہوتے تو خود ارے 5 کام، 5 تو کر ہی لیں گے، لیکن ایسا 5 کام بتایا ہے نا، سنیے آپ۔ فَأَوَّلُ ذَلِكَ لَا تَأْكُلْ رِزْقَ اللَّهِ وَأَذْنِبْ مَا شِئْتَ، اللہ کا دیا مت کھاؤ، جو چاہو گناہ کرو۔ ہے کوئی دنیا میں کہ اگر اللہ روزی نہ دے تو کچھ کر سکتا ہے؟ مطلب سمجھانے کا یہ ہے کہ یار اسی کی کھاتے ہو، اسی کی نافرمانی کرتے ہو۔ صلوات بر محمد و آل۔ نمبر 1۔ 2، والثانی اخرج من ولایت اللہ واذنب ما شئت، اللہ کی ولایت و حکومت سے نکل جاؤ، جو چاہو گناہ کرو۔ ہے کوئی جو اللہ کی حکومت سے نکل سکتا ہے، اللہ کی ولایت سے نکل سکتا ہے؟ جب نہیں نکل سکتے تو پھر اسی کے ملک میں رہو گے اور اسی کی نافرمانی کرو گے۔ والثالث اطلب موضعا لا يراك اللہ واذنب ما شئت، تیسرا یہ کہ کام کرو، جب گناہ کرنے کا موڈ ہو نا تو ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں خدا دیکھ نہ رہا ہو، جو چاہو گناہ کرو، جگہ ملے گی کوئی ایسی جہاں خدا نہ دیکھ رہا ہو۔ خوب۔ والرابع اذا جاء ملک الموت لیقبض روحک فادفعه عن نفسک واذنب ما شئت، اور جب ملک الموت آئے تمہاری روح قبض کرنے کے لیے، ملک الموت کو بھگا دو، ابے جاؤ، میں نہیں مرنا ابھی، اگر یہ دم ہے تو اذنب ما شئت، جو چاہو گناہ کرو۔ ہمیں اسی کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے اور اسی کی نافرمانی کر رہے ہو۔ 5 اور والخامس اذا ادخلك مالك في النار فلا تدخل في النار واذنب ما شئت، جنت کے دروغہ کا نام کیا ہے؟ رضوان۔ جہنم کے دروغہ کا نام کیا ہے؟ مالک۔ امام فرماتے ہیں 5واں یہ کہ جب مالک تم کو جہنم میں ڈالنے لگے تو تم نکل لو وہاں سے، مالک کو ڈھکیل دو۔ ایسا کر سکتے ہو؟ تو جب نہیں کر سکتے ہو تو اسی کے ملک میں رہ کے، اسی کا کھا کے، اسی کے پاس جانا ہے، یقین ہے، جنت جہنم کا پتہ ہے، پھر کیسے نہیں گناہ سے بچ پاتے ہو؟ خدا امام حسین کے اس فرمان کے مطابق ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ دیکھیے بھول گیا تھا میں، اچھا ہوا یاد آ گیا۔ آج کی شب ولادت ہے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی، ایک اور ہے، اس کا تعلق اس حسینیے سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میں پہلی بار آیا ہوں تو مجھ کو جو بتایا گیا ہے نا، آدمی کو صابر بھی ہونا چاہیے، شاکر بھی ہونا چاہیے، ہے نا، کہتے ہیں نا صابر ہو شاکر رہیے۔ شاکر صاحب نے بتایا کہ میں جڑا ہوں 92 سے، اور صابر صاحب نے یہاں اسٹارٹ کیا تھا، اللہ غریق رحمت کرے، 89 سے۔ اور اس عجیب چیز جو بتائی، کہنے لگے کہ تب یہ سب ڈسپوزل تو تھا نہیں، تو جب وہ شام کو مجلس ختم ہو گئی، کھلانے پلانے کے بعد تو برتن دھلنا ہے، تو وہ کہتے تھے شاکر تم تو مینیجر ہو، تم تو دھلو گے نہیں، اچھا ایسا کرو تم بیٹھو باتیں کرتے رہو، میں دھلتا ہوں۔ یہ چیز سن کے میں ہل گیا کہ وسیع حسن تم لاکھ مجلس پڑھ رہے ہو، لیکن ایسے عاشقوں کا کیسے تمہارا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ آج اس انسان کی میں تو اس کو شہادت کہتا ہوں، شہادت کی شب ہے، اور اس پورے اس میں ان کا دخل ہے، بنیاد ان کی ہے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے المرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے، اور یہ بھی نیت کہ جن جن لوگوں نے اس کو اس منزل تک پہنچانے میں تعاون کیا اور آج اس دنیا میں نہیں ہے، ان تک بھی اس کا ثواب پہنچے انشاءاللہ۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب مرحوم صابر صاحب کی روح تک پہنچا دے. بتاتے ہیں کہ آج ہی کی شب ان کی شب ولادت امام حسین تدفین ہوئی تھی. پروردگارہ تیرے حسین کے در کے خادم تھے. حسین علیہ السلام کا جوار رحمت عنایت فرما. اللہم صل علی محمد و آل